وہ دونوں جس وقت گھر پہنچے 4 بج چکے تھے۔ سبھی لاؤنج میں موجود تھے۔ اشر نے تو سارا دن باہر گزارا تھا اور اس وقت وہ اپنے کمرے میں تھا، جبکہ آنیہ گھر میں ہی نادیہ بیگم کے ساتھ رہی تھی، کیونکہ اس کی ماں کی ہدایت تھی کہ تم ان کی ہونے والی بہو ہو، سو اس گھر کے نظام ابھی سے سنبھالنا شروع کرو، جبکہ نادیہ بیگم اچھے سے سب کچھ سمجھ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں آنیہ پسند نہیں تھی، وہ ایک اچھی لڑکی تھی، مگر وہ شایان کی مرضی جانے بغیر اپنا اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے حنا بیگم کو کوئی جھوٹی آس نہیں دلائی تھی۔ وہ ان ماؤں میں سے تھی جو اپنے بچوں کی خوشیوں کو خود پر ترجیح دیتی ہیں، نہ کہ اپنی انا کی وجہ سے اپنے بچوں کی خوشیاں رون دیتی ہیں۔ دونوں ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے تو سب کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئی جہاں نادیہ بیگم اور مراد صاحب کی نظروں میں ان کے لیے محبت تھی، وہیں حنا بیگم کی نظروں میں ناگواری تھی۔ السلام علیکم۔ دونوں نے بیک وقت سلام کیا، جس کا سب نے ہی جواب دیا۔ ساوی بیٹا، تمہاری یونیورسٹی کا ٹائم تو 2 بجے تک ہوتا ہے نا، تو پھر اتنی دیر کہاں لگا دی؟ حنا بیگم بظاہر میٹھے لہجے میں بولی۔ جی مومنی جان، ٹائم تو 2 بجے کا ہی ہوتا ہے، مگر ساوی مجھ سے ناراض تھی تو میں نے اسے منانے کے لیے باہر لانچ پہ لے گیا تھا۔ ساوی کی بجائے جواب درید کی طرف سے آیا تھا اور اس کے سب کے سامنے ایسے جواب پہ ساوی چمس گئی۔ اوہ اچھا، گھر میں مہمان آئے، تم لوگوں کو گھر پہ آ کے سب کے ساتھ لنچ کرنا چاہیے تھا، مگر تم لوگوں کو کوئی احساس ہی نہیں ہے، حنا بیگم ناگواری سے بولی، جبکہ وقار صاحب اپنی بیوی کی بات پر شرمندہ سے ہو گئے۔ ان کی بات پہ ساوی کے چہرے کا رنگ فاق ہوا، جبکہ درید کو انتہا کا غصہ ہے۔ اب وہ باہر بھی ان سے پوچھ کے جائیں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے بھابھی، درید مجھ سے پوچھ کے گیا تھا اور مجھے پہلے سے پتہ تھا کہ وہ لنچ پر ہی کریں گے۔ اس سے پہلے کہ درید کو جواب دیتا، نادیہ بیگم نے اپنے طریقے سے بات کو ہینڈل کیا۔ چلو اچھی بات ہے، اگر تمہیں پتہ تھا تو میں کون ہوتی ہوں کچھ کہنے والی، وہ تلخی سے بولی، جبکہ ان کی بات پہ نادیہ بیگم آگے سے چپ ہو گئی کہ وہ بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ اس سارے عرصے میں مراد صاحب اور آنیہ خاموش ہی رہے تھے۔ ساوی، درید بیٹا جاؤ، دونوں فریش ہو جاؤ، تھک گئے ہوگے۔ اب کہ وہ ان دونوں سے بولے جو ابھی تک وہیں کھڑے تھے۔ جی ماما، ساوی کہہ کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ درید بھی سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ رات میں ڈنر سب نے ساتھ ہی کیا تھا۔ ڈنر کے بعد چائے کا دور چلا تھا۔ وقار صاحب نے روم میں جاتے ہی حنا بیگم سے بات پرس کی تھی۔ انہیں اپنی بیوی کا رویہ پسند نہیں آیا تھا اور جواب میں حنا بیگم نے ہوں کہہ کے دامن چھڑا لیا تھا اور وہ اپنی بیگم کا منہ تکتے ہی رہ گئے تھے، جنہوں نے ان کو اپنی بہن کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا اور خود کو احساس تک نہیں تھا۔ ساوی اکیلی لان میں چہل قدمی کر رہی تھی جب کوئی اس کے ساتھ آ کے چلنا شروع ہوا۔ اس نے چونک کر آنے والے کی طرف دیکھا تو اشر کو دیکھ کے حیران رہ گئی۔ ساوی کو عادت تھی ڈنر کے بعد چہل قدمی کرنے کی، اسی لیے وہ یہاں موجود تھی اور اب اشر کو اگنور کر کے جا بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ بد تہذیب نہیں تھی، سو مجبوراً وہی ٹہلتی رہی۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ درید نہ آ جائے۔ اکیلے چہل قدمی ہو رہی ہے، بور نہیں ہو رہی؟ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا۔ نہیں اشر بھائی، مجھے عادت ہے، وہ جواباً بولی۔ بڑی بری عادت ہے پھر تو۔ ویسے ایک بات پوچھوں، وہ اس کی عادت پر تبصرہ کرتا سوالیہ ہوا۔ جی اشر بھائی پوچھئے، وہ اجازت دیتی بولی۔ یہ تم مجھے بھائی کیوں کہتی ہو؟ اشر کے ساتھ بھائی لگانا لازمی ہے؟ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ جی یہ کیسا سوال ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ سوال تو سوال ہے، تم جواب دو، وہ جواباً بولا۔ آپ مجھ سے بڑے ہیں، شایان بھائی کی عمر کے ہیں، تو میں آپ کو بھائی ہی کہوں گی نا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں تم سے بڑا ہوں تو درید بھی تم سے بڑا ہے، مجھ سے 1 سال چھوٹا، جبکہ تم سے 5 سال بڑا ہے، پھر سے بھائی کیوں نہیں کہتی تم؟ وہ اس بار ذرا تلخی سے بولا۔ ان کی بات اور ہے، آپ خود کو ان سے کمپیئر نہیں کر سکتے، وہ ناگواری سے بولی۔ اسے اشر کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ بھی تم سے بڑا ہے، میں بھی، پھر کیا فرق ہے؟ وہ سوالیہ انداز میں بولا۔ فرق یہ ہے کہ وہ میرے بیسٹ فرینڈ ہیں، میرے بڈی ہیں، جبکہ آپ میرے صرف کزن ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور آئندہ مجھ سے اس قسم کی باتیں مت کیجیے گا، مجھے پسند نہیں، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولتی اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ وہیں کھڑا تلملاتا رہ گیا۔ بہت عقل ہے نا تم میں، بہت فخر اور غرور ہے نا اپنے بڈی پہ، تمہیں تمہارے بڈی سے چھین کر یہ غرور ہی توڑ دوں گا میں، وہ سلگتے ہوئے خود سے بولا اور اپنے روم کی طرف جانے لگا
کہ کوریڈور میں ہی درید اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس نے کھڑکی سے چٹ کو ساوی کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور اسے انتہا کا غصہ آیا تھا۔ مطلب میرے منع کرنے کے باوجود وہ اس سے باتیں کر رہی تھی۔ کیا باتیں کر رہے تھے تم ساوی سے؟ اس نے ڈائریکٹ انداز میں پوچھا۔ جو بھی باتیں کر رہے تھے یہ میری اور اس کی بات ہے، تمہیں کیوں بتاؤں؟ وہ اس سے آگ لگاتا ہوا بولا۔ او اچھا، جب وہ ہی میری ہے تو تمہاری اور اس کی باتیں کیسے ہو گئیں؟ کس غلط فہمی میں جی رہے ہو تم؟ ساوی صرف میری ہے، بہت جلد میں اس سے شادی کر لوں گا، اور شاید ماما نے بات کر بھی لی ہو ہمارے رشتے کی، اور مجھے پورا یقین ہے وہ کبھی منع نہیں کریں گی۔ آفٹر آل میں ان کا سگا بھتیجا ہوں۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔ تم ان کے بھتیجے ہو تو میں بھی انہی کا بھتیجا ہوں، وہ میری خوشی مجھے ہی دیں گی، درید اطمینان سے بولا۔ ہاں ہاں ہاں، تم پھپھو کے جیٹھ کے بیٹے ہو اور میں ان کے بھائی کا بیٹا۔ اب خود ہی سوچ لو کہ وہ اپنے بھائی سے اتنا پیار تو کرتی ہی ہیں کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے بھائی کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیں۔ اور طنزیہ انداز میں بولا، تم جو مرضی سمجھ رہے ہو، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم اسے پالو گے، کیونکہ ساوی صرف درید کی ہے، اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں جتنی جلدی بٹھا لو گے تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ دیکھیں گے۔ وہ اس کا غصے سے لال چہرہ دیکھ کے چلا گیا، اور درید نے غصے سے اپنا ہاتھ دیوار پہ دے مارا۔ وہ اس وقت آنیہ کا ویٹ کر رہی تھی، جو کہ ممانی جان کی بات سننے گئی تھی اور اب تک واپس نہیں آئی تھی۔ اب تو اسے نیند آنے لگی تھی۔ وہ واش روم میں گئی چہرہ دھونے کے لیے تاکہ یہ نیند بھاگ سکے۔ ابھی وہ چہرہ دھو کے باہر ہی آئی تھی کہ درید آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا اور اپنے پیچھے دروازہ لاک کر کے ساوی کی طرف بڑھا، جو اس کے غصیلے انداز کو دیکھتی ڈر سے گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، درید نے اسے بازو سے دبوچ کے دیوار سے لگایا اور اس کے دونوں طرف دیوار پہ اپنے بازو اس طرح ٹکا دیے کہ وہ قید ہو کے رہ گئی۔ کیا کر رہی تھی تم اس کے ساتھ باہر؟ وہ غراتا ہوا بولا۔ وہ ایک تو ڈر اور دوسرا اس کی غربت اس سے بولا بھی نہیں گیا۔ پہلی بار تو وہ اس کے اتنا قریب آیا تھا۔ فطرتاً شرم اور گھبراہٹ سے وہ گھبرا کے رہ گئی۔ کیا وہ کہاں تھا نا اس سے دور رہنا؟ پھر بھی میری بات کا اثر نہیں ہوا۔ کیا بات کر رہا تھا وہ تم سے؟ بولو۔ اس کی سانسوں کی تپش ساوی کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس سے لگ رہا تھا اس کا چہرہ جھلس جائے گا۔ وہ نہیں کی کوئی بات۔ وہ خود آئے تھے، کہہ رہے تھے ککک کہ میں انہیں بائی ککک کیوں کہتی ہوں؟ آپ ککک کو کیوں نہیں ککک کہتی؟ وہ اٹک اٹک کر بولتی۔ اسے بتانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے اس کے ہاتھ پکڑ کر دیوار پر ٹکا دیے۔ وہ اس کی بات سن کے مسکرا دیا۔ تو کیا بتایا تم نے؟ کیوں نہیں کہتی تم مجھے بائی؟ وہ اس کے سوال پہ سٹپٹا سی گئی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہتی بائی؟ شرم سے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ ہاں تم کیا؟ وہ پھر سے سوالیہ ہوا۔ آپ میرے بڈی ہیں نا، اسی لیے۔ وہ ہکلا کر بولی۔ صرف بڈی؟ وہ مانی ہیزی لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ جی۔ اس سے بولنا مشکل ہو گیا، اور وہ اس کے ہلتے لبوں کو دیکھنے لگا۔ پانی سے بھیگا چہرہ، گھبراہٹ سے جھکی آنکھیں اور جھکتی لرزتی پلکیں۔ وہ پہلی دفعہ اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا، اور دل میں بس ایک ہی خواہش مچل رہی تھی کہ اس پر صرف اس کا حق ہے، اسے کوئی اور نہیں دیکھے، اسے چھپا کے اپنے دل میں رکھ لے۔ وہ احتیاط ہی جھکا اور اس کی پیشانی پر حقیقت سے بھرپور بوسہ دے گیا کہ وہ جو کچھ اور بولنے کی کوشش کر رہی تھی ایک دم ساکت سی رہ گئی۔ عزت اور احترام، مان اور پھر محبت، ایک دم ہی بہت سے احساسات محسوس ہوئے تھے اسے درید کے انداز میں۔ کہاں پہلے اس کی پکڑ میں اتنی شدت تھی اور اب اتنی ہی نرمی آ گئی تھی۔ یہ پل بھر میں کیا ہوا تھا وہ سمجھ ہی نہ سکی۔ ایک بات یاد رکھنا، تم صرف میری ہو درید کی۔ اگر کسی اور کے بارے میں سوچا نا تو پہلے تمہاری جان لوں گا، پھر اپنی۔ تمہارے دل میں، دماغ میں، سوچوں میں، جذبات میں صرف درید ہونا چاہیے اور کوئی نہیں۔ کہو ساوی صرف درید کی ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا بول رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ دونوں طرف سے اظہار نہیں ہوا تھا مگر دل ایک ہی لے میں دھڑک رہے تھے۔ درید کی محبت بھی ڈونس بڑی تھی۔ محبت کا اظہار کرنے کے بجائے ملکیت جتا رہا تھا۔
اور اس سے تصدیق بھی چاہ رہا تھا۔ کہو کہ اساوی صرف درید احمد کی ہے۔ جب وہ کافی دیر کچھ نہ بولی تو وہ پھر اس کا کان میں گرایا۔ حسابرہ صرف درید احمد کی ہے۔ اس کے لب ہلے اور سرگوشی کی صورت میں یہ الفاظ درید کے کانوں میں اتر گئے۔ اور درید کو لگا چاہے کوئی کچھ بھی کرے، اساوی صرف درید کی رہے گی۔ اپنا خیال رکھنا اور مکرمہ، تم نے خود کہا ہے کہ تم صرف میری ہو۔ کیا شاہانہ انداز تھا، خود ہی کہلوا کر خود ہی کہہ رہا تھا کہ تم نے کہا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہوا اور ایک دم ہی جھک کر لبوں سے اس کے کندھے کو چھو لیا کہ وہ شرم سے آنکھیں میچ گئی۔ وہ کافی دیر اسی طرح کھڑی ہی، جب اسے لگا کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے تو دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں کسی کو نہ پا کر وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ تک آئی اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھا جس کی دھڑکن معمول سے زیادہ تھی۔ وہ بھی ہوئے سارے واقعے کو سوچتے شرما گئے اور منہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ مطلب درید بھی اسے چاہتا تھا، وہ اکیلی اس طرح کی مسافر نہیں تھی۔ اس کا حق جتانا انداز اسے اچھا لگا تھا، یہ احساس ہی بہت خوشگوار تھا کہ اس کی محبت یک طرفہ نہیں تھی۔ کچھ دیر پہلے جو وہ اشر کی باتوں کو لے کر پریشان تھی اب بالکل بھول چکی تھی۔ آنیا اب تک نہیں آئی تھی اور وہ شکر کر رہی تھی کہ وہ نہیں آئی۔ درید کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی کب آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ یہ وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا مگر ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ ان کے بیڈ پاس ہی رکھی چیئر پر بیٹھا تھا جبکہ بوا صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ایک ٹک ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا جو پہلے سے زیادہ کمزور لگ رہا تھا۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے وادر تھے، ہاتھوں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کے ایک دفعہ پھر اسے احساس ندامت نے سر اٹھایا تھا، مگر اس کی ندامت گزرے وقت کو واپس نہیں لا سکتی تھی۔ انہیں اس حال میں پہنچانے کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھتا تھا۔ اچانک ان کے ہاتھوں میں حرکت سی ہوئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولنی شروع کر دی۔ اس نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ رو کیوں رہے ہو؟ دیکھو بالکل ٹھیک ہوں میں۔ ہوش میں آتے ہی ان کی نظر اس کی آنکھوں پہ اٹک گئی۔ بہت ڈر گیا تھا میں، اگر آپ کو کچھ بھی ہو جاتا تو میں اکیلا رہ جاتا۔ کیوں ستاتی ہیں مجھے، کیوں پریشان کرتی ہیں؟ ٹھیک ہو جائے نا پہلے کی طرح، جیسے پہلے ہوتی تھی، ہنستی بولتی ہوئی۔ ایسے آپ بالکل اچھی نہیں لگ رہی، وہ روتے ہوئے بول رہا تھا۔ میرے ہنسنے کی وجہ تو چھین چکے ہو مجھ سے، اب کیسے ہنسوں مسکراؤں؟ میری ہنسی تو میری نور اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ فکر مت کریں، میں بہت جلدی ڈھونڈ لوں گا آپ کی نور کو۔ آپ کو پتہ ہے آج میں نے اسے دیکھا یہاں ہاسپٹل میں، وہ جہاں آئی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، وہ جہاں بھی ہے بالکل ٹھیک ہے، بہت جلد آپ سے ملواؤں گا اسے، وہ انہیں بتاتا ہوا بولا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ کب دیکھا اسے؟ تم نے اسے بتایا نہیں کہ میں یہاں ہوں ہاسپٹل میں؟ اس کی جدائی نے مجھے جیتے جی مار دیا ہے۔ تم سے یہاں کیوں نہیں لائے؟ تم اسے میرے بارے میں بتاتے، وہ میری بیماری کا سنتے ہی دوڑ چلی آتی، ساری ناراضگی ختم کر دیتی۔ وہ بے تابی سے بولی۔ میں اس کے پاس پہنچا اس سے پہلے ہی وہ چلی گئی تھی، مگر آپ فکر مت کریں، آج وہ نظر آ گئی ہے نا تو اس میں بھی خدا کی حکمت ہے۔ اب تو خدا بھی میری مدد کر رہا ہے، اب تو وہ جلدی ہمارے ساتھ ہوگی، وہ اسے تسلی دیتا ہوا بولا۔ وہ مجھے معاف تو کر دے گی نا؟ مجھ سے اور اس کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی۔ وہ رونے لگی تھی۔ وہ آپ سے ناراض رہ ہی نہیں سکتی، دیکھنا آپ کو دیکھتے ہی گلے لگ جائے گی آپ کے، وہ آپ کو تو معاف کر دے گی، پتہ نہیں مجھے کرے گی بھی یا نہیں۔ وہ انہیں سمجھاتا آخری بات دل میں بولا۔ آپ بالکل نہیں روئیں ورنہ آپ کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی، چلیے آپ ریسٹ کریں۔ بوا ان پہ چادر ٹھیک کرتا ہوا بولا اور بوا کے لیے کھانا لینے چلا گیا، جنہوں نے پریشانی میں صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔